میں صرف انسان ہی نہیں آتے بلکہ ملائکہ بھی آتے ہیں. سبحان اللہ. ملائکہ بھی آتے ہیں یعنی فرشتے بھی آتے ہیں. سبحان اللہ. اور اہل محفل پر اپنے پروں کو دراز کر کے سایہ کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور جب تک محفل چل رہی ہوتی ہے وہ یہیں رہتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ یہیں رہتے ہیں. اور جب صلاۃ و سلام اور دعا اور فاتحہ کے بعد جب دعا کے بعد اور فاتحہ کے بعد جب محفل مکمل ہو جاتی ہے تو وہ ملائکہ روانہ ہوتے ہیں بے شک. اور پھر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے اے فرشتوں کہاں گئے تھے, کہاں سے آ رہے ہو؟ سبحان اللہ. عزیزان گرامی, اللہ پاک تو سب جانتا ہے. اللہ پاک سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے, پنہا نہیں ہے, ہر چیز عیاں ہے. لیکن وہ جانتا ہے, لیکن ملائکہ سے پوچھتا ہے کہ تم کہاں گئے تھے, کہاں سے آ رہے ہو؟ تو پھر ملائکہ یہ بتاتے ہیں مولا ہم ہلاگیرا کی زرزمین پر تیرے بندوں کی محفل, تیرے محبوب کی محفل سجی تھی تو ہم اسی محفل میں شریک تھے اور اسی محفل میں شریک ہو کر کے ہم واپس آ رہے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو اب یہ روایت تو بہت بڑی ہے لیکن میں اختصار کے ساتھ آپ کو نتیجہ دے دوں کہ اللہ تعالیٰ انہی ملائکہ کو جو اس محفل میں آئے ہیں انہی کو گواہ بنا کر اللہ تعالیٰ یہ فرما دے گا کہ اے ملائکہ تم گواہ ہو جاؤ, جتنے اس محفل میں آئے تھے میں نے ان سب کی مغفرت کر دی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں نے ان سب کی مغفرت کر دی. تو یہ وہ محفل ہے جہاں بیٹھنے سے قسمت کا ستارہ چمک جاتا ہے. یہ وہ محفل ہے جہاں بیٹھنے سے انسان جنت کا حقدار ہو جاتا ہے. یہ وہ محفل ہے جس میں شرکت کرنے سے انسان دونوں جہاں کی بھلائیاں اور برکتیں پا لیتا ہے. براہ کرم ویڈیوگرافی فوٹوگرافی سے آپ پوری طرح سے اجتناب کریں. صرف اسی محفل میں نہیں, کہیں پر, صرف اسی محفل میں نہیں, کہیں پر بھی آپ رہیں, کہیں پر بھی آپ جائیں تو آپ قطعی اس چیز کو بڑھاوا نہ دیں. اور خاص طور پر ان لوگوں کو میں کہہ دینا چاہتا ہوں جو لوگ بہت سارے سادات, مشائخ, علماء, مفتیان اکرام کو اپنے لیے دلیل کے طور پر پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں حضرت فلاں حضرت لیتے نا, حضرت فلاں حضرت کرتے نا یہ کام. تو عزیزان گرامی, لوگوں کا عمل دلیل نہیں ہے. بے شک. لوگوں کا عمل دلیل نہیں ہے. وہ کر رہے ہیں اس کی ذمہ داری ان پر ہے, اس کے جواب دہ وہ رہیں گے. لیکن تم سن لو کان کھول کر, جو تم ان کو دلیل بنا کر ان کو اپنے لیے ثبوت کے طور پر پیش کرتے ہوئے تم فوٹو اور ویڈیو کی جو جواز نکالنے کی کوشش میں لگے ہو, یہ تم غلط کر رہے ہو, یہ تم نادانی کر رہے ہو. ان لوگوں کا عمل جو ہے اس کا جواب ان کو دینا ہے, اور تم جو نادانی کر رہے ہو کہ ان کو دلیل بنا کر تم اس کام میں ملوث ہو رہے ہو, اس کی ہرگز تمہیں اجازت نہیں ہے. اس سے تمہیں بچنا ہے اور لوگوں کو بھی بچانا ہے. تمہیں خود بھی رکنا ہے اور لوگوں کو بھی روکنا ہے کہ آج ہمارا معاشرہ اس قدر اس گناہ میں ملوث ہے کہ آج شادی بیاہ کا موقع ہو تو سب سے پہلے کسی کو دعوت دی جاتی ہے تو وہ ویڈیوگرافر اور فوٹوگرافر کو دعوت دی جاتی ہے. عزیزان گرامی, اگر کوئی اجنبی انسان آپ کی گھر کی لیڈیز دروازے میں یا کھڑکی میں کھڑی ہو, اس کی وہ فوٹو لے لے اپنے موبائل سے, تو آپ کیا کرو گے دیکھنے پر؟ آپ کو گوارا ہوگا یہ؟ آپ کو برداشت ہوگا یہ؟
آپ سہلو گے اس کو؟ آپ نظر انداز کر دو گے، درگزر کر دو گے؟ ہرگز نہیں۔ نہ صرف آپ موبائل پھوڑو گے بلکہ موبائل سے فوٹو لینے والے کو بھی پھوڑو گے۔ جی 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 بات صحیح ہے؟ جی اور اس کو مار مار کے نیلا پیلا کر دو گے کہ تیری ہمت کیسے ہوئی، میرے گھر کی عزت کی تو نے تصویر کیسے لی، میرے گھر کی خواتین کی تو نے تصویر کیسے اتاری؟ بولو، یہ عمل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہی عمل ہوگا۔ تو حضرات سمجھو ذرا، جب ہم کسی اجنبی انسان کو اپنے گھر کی عورتوں کی فوٹو لینے کی اجازت نہیں دیتے ہیں، اور اگر کوئی یہ حماقت کرے اور پکڑا جائے تو ہم پھر اس کو بھرپور سزا دیتے ہیں، تو پھر تمہاری غیرت تب کہاں چلی جاتی ہے کہ جب شادی بیاہ کا موقع ہوتا ہے تم اپنے گھر کی عورتوں کو سجا سنوار کر اجنبی ویڈیوگرافروں کے سامنے کھڑے کر کے ان کی فلمیں بنا رہے ہو، ان کی فوٹو اتروا رہے ہو، بول بول کے اتروا رہے ہو۔ ذرا ان کی کلوز اپ میں لینا، ذرا ان کی اور اچھے سے لینا، ذرا ان کو دل کے ہارٹ کے شیپ میں لینا، ذرا ان کی تصویر کو ایسے زوم کر لینا۔ عزیزان گرامی، ایک اجنبی نے موبائل سے فوٹو لی تو گوارا نہیں ہے، اور یہ ویڈیوگرافر بھی تو اجنبی ہے، پھر اس کے سامنے تو اپنی گھر کی خواتین کو کیسے تیار ہو کر کھڑا کر رہے ہو، کیسے تیار کر کے تم ان کے سامنے پیش کر رہے ہو؟ ہوش کی آنکھیں کھولو، تمہاری غیرت کہاں چلی گئی ہے؟ تمہاری حیا کہاں چلی گئی ہے؟ تمہاری عزت کہاں چلی گئی ہے؟ اے مسلمانوں، آج حالت یہ ہے کہ ایک نوجوان نکاح کرتا ہے، سارے اخراجات وہ برداشت کرتا ہے، یہاں تک کہ ایجاب و قبول کے بعد مہر کی رقم وہ ادا کرتا ہے۔ ابھی وہ دولہا ہو کر کے ابھی اپنی دلہن کو اس نے دلہن کے کپڑوں میں نہیں دیکھا ہے، لیکن اس کے دیکھنے سے پہلے ایک ویڈیوگرافر اندر آ کر دیکھ رہا ہے، ایک ویڈیوگرافر اس کا جو ہے جائزہ لے رہا ہے۔ حضرات گرامی، وہ کہہ رہا ہے ذرا دوپٹہ اوپر اٹھاؤ، ذرا تمہارا گھونگھٹ اوپر اٹھاؤ، ذرا تمہارے ہاتھ کی ذرا مہندی دکھاؤ، تمہارے پین کی چین دکھاؤ، تمہارے گلے کی چین دکھاؤ۔ حضرات گرامی، کیا وہ دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے؟ ذرا آپ کو اس کا ہوش ہے کہ نہیں ہے؟ عزیزان گرامی، آج انہی خرافات کی وجہ سے نکاح جیسی پیاری سنت دشوار ہوتی جا رہی ہے۔ آج انہی خرافات کی وجہ سے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنتیں عطا فرمائی ہے، خدا کی قسم میرے آقا کی ہر سنت میں راحت ہے، میرے آقا کی ہر سنت میں برکت ہے۔ آج ہم راحتوں اور برکتوں کو چھوڑ کر زحمتوں کی طرف بھاگ رہے ہیں، تکلیفوں کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ ابھی بھی وقت ہے، سمجھ جاؤ، جہاں سے جاگو گے وہیں سے سویرا ہوگا۔ اپنے تمام ان برے کاموں سے توبہ کر لو اور یہ سچی نیت کر لو کہ اب مجھے رسومات نہیں ادا کرنے ہیں، مجھے آقا کی سنت ادا کرنی ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوب، بہت خوب۔ برو وجہ رسومات کو چھوڑو اور میرے آقا کی سنت کو اپناؤ۔ اور یہ سمجھو پیارے، یہ جو محفل سجائی ہے ان نوجوانوں نے، یہ پیسے کی زیادتی نہیں کہ پیسہ بہت ہو گیا تو پروگرام کر لیا، نہیں، یہ پروگرام کیا ہے کس لیے؟ یہ پروگرام منعقد کیا ہے کس مقصد سے؟ یہ محفل سجائی ہے کس لیے؟ سمجھو اس بات کو۔ یہ چاہتے ہیں کہ اس محفل میں جو آئے وہ نبی کا عاشق بن جائے، اس محفل میں جو آئے اس کا سینہ نبی کی محبت کا مدینہ بن جائے، جو اس محفل میں آئے وہ نبی کا سچا غلام بن جائے۔ خدا کی قسم، اب بات سرے دس ٹکرا گئی ہے تو سنتے چلو ہلگرا والو، کہ جو نبی کا غلام ہوتا ہے، جو نبی کا غلام ہوتا ہے، وہ فقط مسجد کا نہیں زمانے کا امام ہوتا ہے۔ تم نبی کے غلام بن جاؤ۔ اور یہ میرا پیغام یاد رکھو، اگر بے عزتی سے، شرمندگی سے، ذلت و رسوائی سے اگر
دل بھر گیا ہے، اور اگر اب تمنا سربلندی کی ہے، اور اگر اب خواہش عزت پانے کی ہے، اپنا کھویا وقار حاصل کرنے کی ہے، تو سنو اے ہلگیرا والو، اے لاتور والو، اے مہاراشٹر والو، اے کرناٹکا والو، یہ جو عزت رفتہ جو تم چاہتے ہو کہ بحال ہو جائے، اور تمہارا وقار جو کھو گیا ہے وہ تمہیں مل جائے، جو تمہاری حیثیت تھی، جو تمہارا مقام و مرتبہ تھا تمہیں مل جائے، تو نہ دولت وہ مقام دلا سکتا ہے، نہ عزت وہ مقام دلا سکتی ہے، نہ پراپرٹی، نہ زمین جائیداد، نہ خاندان قبیلہ، کوئی وہ چیز نہیں جو تمہاری عزت رفتہ کو بحال کر دے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا مقام دنیا سمجھے، تم کو اللہ تعالیٰ عروج و ترقی عطا کرے، تو پھر اس کا ایک ہی علاج ہے، تم نبی کے غلام بن جاؤ، اللہ پاک تم کو عزت عطا فرمائے گا۔ بے شک۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاة دائما ابدا کثیرا کثیرا۔ بیس کم کر دو اور ایکو بھی کم کر دو، آواز کو کھول دو پورا۔ حضرات، تو عرض یہ کر رہا ہوں میں آپ سے، نہ پیسہ عزت دلا سکتا ہے، نہ زمین جائیداد۔ عزت چاہیے تو نبی کے غلام بنو، اور تاریخ میں جھانک کر دیکھو، جتنے غلام بنے ہیں سب زمانے کے امام بنے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جتنے غلام بنے ہیں سب زمانے کے امام بنے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھو، امیہ بن خلف کے پاس حضرت بلال تھے، جی جی تو جب تک بلال امیہ کے پاس تھے تو غلام تھے، جی جی، غلام تھے۔ اور جب امیہ کی غلامی کا پٹا نکال کر جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمارے نبی کی غلامی کا پٹا ڈال لیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، دنیا تو انہیں غلام ہی کہتی تھی، جی 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 جی، دنیا تو انہیں غلام ہی کہتی تھی، سبحان اللہ۔ لیکن لے آؤ کہ کلمہ پڑھتا ہو نبی کا، اور وہ اپنے وقت کا تاجور ہو، وہ اپنے وقت کا بادشاہ ہو، اور پھر وہ حضرت بلال کا نام لے اور یہ کہے کہ بلال تو غلام ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہرگز نہیں۔ عزیزان گرامی، اللہ پاک نے غلام کو وہ عزت عطا فرمایا، وہ عزت عطا فرمایا کہ جتنے بھی بادشاہ گزرے ہیں سب نے حضرت بلال کو اپنا آقا مانا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سب نے حضرت بلال کو اپنا سردار کہا ہے۔ جی جی جی، سردار کا اب حضرت بلال کے پاس کون سی دولت آئی؟ بے شک، آقا کی غلامی۔ سبحان اللہ۔ حضرت بلال کے پاس کون سی زمین جائیداد آئی؟ جی ہاں ہاں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات، حضرت بلال نے جب نبی کی غلامی کا پٹا پہن لیا سبحان تو اللہ، اللہ نے انہیں وہ عزت، وہ وقار، وہ مقام، وہ مرتبہ عطا کر دیا کہ اب کوئی مسلمان ہو، چاہے کسی حیثیت کا مالک ہو، کسی حیثیت کا وہ مالک ہو، لیکن جو بھی حضرت بلال کا نام لے گا تو عزت کے ساتھ لے گا، عزت کے ساتھ لے گا، عزت کے ساتھ لے گا، احترام کے ساتھ لے گا۔ اور سنو سنو اے ہلگیرا والو، کہ جب نبی کے جو غلام بن جاتے ہیں نا تو نبی کی غلامی نوازتی ہے، نبی کی غلامی ایسے نوازتی ہے، ایسے نوازتی ہے، ایسے نوازتی ہے کہ جو قطرہ ہوتا ہے وہ دریا بنا دیا جاتا ہے، جو ذرہ ہوتا ہے وہ اپنے وقت کا آفتاب و مہتاب بنا دیا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، کہ نبی کی غلامی کیسے نوازتی ہے، ذرا غور کرو کہ آؤ حضرت بلال ہی کی بات کر لیں کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جب امیہ بن خلف کی غلامی میں تھے، جب اس کے پاس غلام بن کر تھے، تو بہت ممکن ہے کہ انہیں امیہ بن خلف کے مکان کے چھت پر بھی چڑھنا مقدر میں نہ آیا ہوگا۔ آپ کو
امیہ بن خلف کے بھی جو ہے گھر کے مقام پر جانے کا اتفاق نہیں ہوا ہوگا عزیزان گرامی، لیکن جب میرے آقا کے غلام بن گئے اور جب میرے آقا کے ہمراہ آپ آگے آئے تو عزیزان گرامی، جب میرے آقا جب فاتح مکہ بن کر خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، جب فاتح مکہ بن کر میرے آقا خانہ کعبہ میں داخل ہوئے اور میرے آقا نے جب رنگ برنگے ان 360 بتوں سے خانہ کعبہ کی پلیدگی کو ختم کر دیا اور خانہ کعبہ کی عزت کو بحال کر دیا اور خانہ کعبہ کو جو ہے پاک کر دیا، تو عزیزان گرامی پھر میرے آقا نے اپنے غلام بلال سے فرمایا، بلال آج کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر کے اذان کھڑے ہو کر کے اذان دے۔ حضرت بلال پوری رفتار سے خانہ کعبہ کی چھت پر چلے گئے۔ جب خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھے اذان دینا چاہتے تھے، دل میں خیال آتا ہے کہ جب میں مدینے میں تھا تو چہرہ کعبے کی طرف کیا تھا، جب میں میرے نبی کے ساتھ بدر میں گیا تھا چہرہ کعبے کی طرف کیا تھا، جب میدان احد میں پہنچا تھا تو چہرہ کعبے کی طرف کیا تھا، اب تو میں کعبے کی چھت پہ کھڑا ہوں، چہرہ کدھر کروں گا؟ میرے آقا سے پوچھا، یا رسول اللہ بلال چہرہ کدھر کرے گا؟ آقا نے جواب دیا، بلال چہرہ میری طرف کر کے اذان دے، کہ اسی لیے تو میرے امام اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، لجپال کی آمد، مختار کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، بہت خوب، بہت خوب، زندہ باد۔ بزرگوں اور دوستو، اللہ پاک نے حضرت بلال کو وہ عزت، وہ مقام، وہ مرتبہ عطا فرمایا کہ آج ہر کوئی ان کا نام عزت سے لیتا ہے، احترام سے لیتا ہے، نام کے آگے سیدنا لگاتا ہے اور نام کے بعد رضی اللہ تعالی عنہ لگاتا ہے۔ آہا سبحان اللہ۔ یہ فضیلتیں نہ دولت سے ملی ہیں، نہ زمین جائیداد سے ملی ہیں، یہ فضیلتیں نبی کی محبت سے ملی ہیں، یہ فضیلتیں نبی کی غلامی سے ملی ہیں۔ یہی پیغام لینا ہے تم کو، یہی پیغام سنانا ہے تم کو کہ پیارے نبی کے غلام بن جاؤ، کامیابیاں تمہاری